खुदा यीशु में आप सबकी सलामती हो। हम सब ने आज बड़ी इबादत की है। गुड फ्राइडे की इबादत या मुबारक जुम्मे की इबादत बड़ी इबादत होती है। ये 3 से 4 घंटे भी लग जाते हैं। अक्सर लोगों को ये मुग़ालता है कि खुदा यीशु मसीह 3 घंटे सलीब पर रहा, खुदा यीशु मसीह 6 घंटे सलीब पर रहा। सुबह 9 बजे उसे सलीब दी गई और 3 बजे उसे उतार लिया गया। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, अभी आप जो कलमात सुन रहे थे इनसे आपने बच्चों की जुर्रत देखी कि उन्होंने किस तरह से खुदा के कलाम को बयान किया है। हम सब का ये अहद होना चाहिए कि हम आने वाली नस्ल को तैयार करें, उनकी झिझक को उतारें, ताकि वो 4 लोगों के सामने खड़े होकर गवाही दे सके, कलाम के मुतालिक बात कर सके। तो हमने अभी तक खुदा के कलाम में से 6 कलमे सुने हैं और 6ठे कलमे को आपने बड़ी वजाहत से सुना। इस बेटी ने बहुत अच्छे पॉइंट दिए हैं, बाकी बच्चों ने भी दिए हैं, लेकिन ये सारे पॉइंट इसलिए हैं कि हम सब एक एक पॉइंट इसमें से ले जाएं। आज का सारा कलाम जो 7 सलीबी कलमात से मुतल्लिक है, हर एक को याद नहीं रहता, लेकिन हर एक के लिए एक बात उसके लिए ज़रूर होती है। आपने पहले कलमे के मुतालिक सुना और इस बात की वजाहत की, ए बाप इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, क्योंकि वो अपने जुनून में हैं। चंद रोज़ पहले यरूशलेम में इसी शख्स को जिसका नाम यीशु है, उन्होंने फातहाना इस्तकबाल किया यरूशलेम में और ज़ोर ज़ोर से पुकारा, होशाना होशाना, जिसके मानी है हमें बचा, हमें निजात दे। और चंद दिनों के बाद काया पलट जाती है और यही कहते हैं, इसे सलीब दे, इसे सलीब दे। ये खुदा के कलाम के वो भेद हैं जिनको जानना ज़रूर है। तो लिखा है दूसरे कलमे में, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। यहाँ भी सलीब पर खुदा यीशु मसीह का रहम काम कर रहा है। बच्चों ने बड़े अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल किए, बड़े अच्छे जुमले इस्तेमाल किए, अपनी ज़हानत को इस्तेमाल किया है खुदा के कलाम के मुताबिक, ताकि लोग खुदा के कलाम से माजूज़ हों और इस कलाम से मामूर हों। तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। इकरार है, जबकि दोनों में से एक जहन्नुम का ईंधन बन गया पाताल में जाने के लिए, और दूसरा खुदा यीशु मसीह के साथ आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। बात है इकरार की। अनजाने में इकरार नहीं हुआ, वो समझ गया कि हमारी सज़ा वाजिबी है, जो कुछ हमने किया है उसकी सज़ा लाजमी है, लेकिन इस रास्तबाज़ी में इसने तो कोई गुनाह नहीं किया। तो साथ ही अर्ज़ की, ए खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी याद करना। तो उसने क्या कहा, याद क्या होता है, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, आज ही। फिर इसके आगे पेशन गोइयाँ हैं जिस तरह आपने सुनी है, लेकिन चूँकि वक्त को मलहूज़ रखते हुए
हमने जो पेशन गोइयाँ सुनी हैं उन पर गौर करेंगे तो ये यहाँ तीसरा कलमा है मोहब्बत का कलमा। कलाम में लिखा है सलीब पर भी खुदा यसू ने जिस्मानी तौर पर अपनी माँ को नज़रअंदाज नहीं किया, अपनी माँ को निगाह में रखा है। तो अपने शागिर्द से कहा ये तेरी माँ है, लेकिन उसी माँ को उसने पहले कहा देख तेरा बेटा ये है। अब मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है और अब इसकी जिम्मेदारी है। यूहन्ना जो अब उसका ज़िम्मेदार है, ये खुदा यीशु मसीह का रिश्तेदार भी है, करीब का रिश्तेदार है। अब माँ की जिम्मेदारी अपने कज़न पर डाल दी है, अपने शागिर्द पर डाल दी है। तो कलाम में लिखा है वो भी उसे खुशी से अपने घर ले गया। इसी मोहब्बत में जिसने आपने यूहन्ना 3:16 को सुना, खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना एकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए खुदा यीशु के पास आना ज़रूर है। कलाम में लिखा है मर्था ने कहा खुदा यीशु अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। तो जवाब क्या आया, अगर तू जानती खुदा की बख्शिश को तो तुझे पता लगता कि ज़िंदगी और मौत मैं हूँ ज़िंदगी और मौत। उसी ने सारे काम मुकम्मल करके कहा ए बाप तमाम हुआ। कलाम में लिखा है कि खुदा ने 6 दिन में आसमान ज़मीन पूरी कायनात को बना दिया। इंसान सब कुछ मुकम्मल हो गया, 6 दिन में मुकम्मल हो गया और 7वें दिन उसने आराम किया। 6 कलमे आपने सुने, ये कहा 6ठे कलमे में तमाम हुआ। तो 7वें में क्या कहता है, 7वें में इस बात को बयान करता है कि बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये मोहब्बत का इजहार है। बहुत से लोग बड़ी बातें करते हैं, चूँकि वक्त कम है। जो शख्स मर जाता है उसका जनाजा लाजमी है, चाहे वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी मज़हब से भी हो, उसका जनाजा ज़रूर होता है। वो मरने के बाद ना तो फ़ौरन उसको आग में फेंक देते हैं, यो जलाते हैं, और ना ही उसे खड्डे में फेंक देते हैं। उसका कुछ ना कुछ इंतज़ाम होता है जनाजे के मुतालिक। वो भी जो कम्युनिस्ट हैं, जो खुदा को मानते नहीं हैं, वो भी जनाजा करते हैं। सो यहाँ जानने और मानने की बात यह है कि खुदा ये चाहता है कि वो आराम जिसकी ज़रूरत है आप उसे हासिल करें। चौथा कलमा आपने सुना, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सवाल है, खुदा यीशु सलीब पर अपने बाप से सवाल करता है, लेकिन आपको बाआवाज़ बुलंद इस बात के लिए आगाह करना चाहता हूँ कि खुदा यीशु मसीह मजबूर नहीं था कि सलीब पर कह रहा है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये ज़बूर 22वीं की पहली आयत है, और जब इसका तर्जुमा हुआ तो ये आयत हमारे सामने इस तरह आ गई कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन असल इब्रानी क्या थी? असल इब्रानी का तर्जुमा ये है जो कलाम मुक़द्दस में हमारे पास इस तरह आया है कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। असल क्या है? ऐ इस्राएल के खुदा तूने कौम इस्राएल को क्यों छोड़ दिया।
کیونکہ قوم اسرائیل کے حالات ایسے تھے، ان کی بے روی ایسی تھی، ان کی نافرمانی ایسی تھی کہ خدا نے انہیں چھوڑ دیا، ان کی ہٹ ضرب چھوڑ دیا، ان کے خیالوں میں چھوڑ دیا۔ لیکن لکھا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے قوم بنی اسرائیل کو بھی بچا لیا اور کل جہانوں کو بھی بچنے کے لیے اعلان کر دیا۔ اس لیے خدا یسوع نے کہا زندہ ہو کر ساری دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جب خدا یسوع مسیح سے تقریباً 250 سال پہلے عبرانی کا یونانی میں ترجمہ ہوا تو اس میں یہ کمزوری رہ گئی، اور یہ کمزوری پھر دور نہیں کی گئی، یہ جوں کی توں چل رہی ہے، چلتی ہے، پھر یہ آرامی میں آئی، پھر دوسری زبانوں میں آئی، اور پھر یہ اردو میں ترجمہ ہو کے ہمارے پاس آ گئی کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ 5واں کلمہ میں پیاسا ہوں، بڑی وضاحت سے آپ نے سنا، میں پیاسا ہوں۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ان لوگوں کو جن کو صلیب کی سزا دی جاتی، اس کے تھوڑی دیر کے آرام کے لیے اسرائیل کی بزرگ عورتیں اس طرح کا مشروب تیار کرتی، اور جب وہ صلیب پر تکلیف میں ہے تو اسے چسایا جاتا اور اسے تھوڑا درد میں آرام مل جاتا۔ یوں کہیے کہ اس میں کچھ نشاور چیزیں ہوتی جو اسے تسلی دیتی چند لمحوں کے لیے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں جب کسی کو انجیکشن لگانا پڑتا ہے تو اس جگہ کو مل کے اس کو تھوڑا سن کرتے ہیں، تو اگر کاٹنا پڑتا ہے تو پھر بھی اسے سن کرتے ہیں۔ تو یسوع مسیح کو اسی طرح کا وہ سرکہ جو مشروب بنایا گیا تھا، وہ زوفے کے شاخ پر لگا کے سپنج کے ساتھ اس کے منہ کو لگایا گیا تو اس نے اسے چکھ کر چھوڑ دیا۔ 6واں کلمہ آپ نے سنا ہے۔ 7واں کلمہ یہ اختتام ہے، آرام ہے۔ اب کیا ہے؟ آرام۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے مجھے اپنی جان دے دینے اور واپس لے لینے کا اختیار ہے۔ خدا یسوع مسیح با اختیار تھا اور دنیا بے اختیار ہے۔ تمام انبیاء جن کا تعلق اسرائیل کے ساتھ ہے انہی کو نبی کہتے ہیں۔ جو اسرائیل کے باہر کوئی نبی ہے وہ مانا نہیں جاتا، اس لیے کہ وہ لکیر سے باہر ہے، اس کا الہیات سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا اپنے آپ سے تعلق ہے، ان کا کسی اور سے تعلق ہے۔ لیکن نبی کا تعلق، مرسلین کا تعلق اسرائیل کے ساتھ ہے اور وہ الہیات کے ساتھ ہے۔ اس میں چھوٹے نبی ہوں، بڑے نبی ہوں، ان سب کا تعلق اسرائیل کے ساتھ ہے۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے چاہے ایلیا ہو، چاہے الیشا ہو، چاہے چھوٹے نبی ہوں، چاہے بڑے نبی ہوں، یہ سارے کے سارے بے اختیار تھے۔ کیا تھے؟ بے اختیار۔ ان میں کوئی اختیار نہیں تھا۔ اختیار ہے تو خدا یسوع میں اختیار ہے، اس لیے کہ وہ نبی سے بڑا ہے۔ وہ نبی کو ہدایت کرنے والا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ خدا نے کہا ہے، یہ خدا کے لیے کہا گیا ہے۔ اس نے کہا میں کہتا ہوں۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ یہ خدا کا وہ الہام ہے جو مجھ پر اترا اور میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے۔ اس نے کہا میں ہوں، میں کہتا ہوں۔ تو کلام میں لکھا ہے خدا کا نام میں ہوں سو ہوں۔ خدا کا نام کیا بتایا ہے؟
میں ہوں سو ہوں۔ بعد میں اس کا نام یہوہ ہوا، بعد میں اس کا نام الوہیم ہوا، بڑے نام ہوئے، لیکن کلام میں لکھا ہے میں کہتا ہوں، یعنی کہ میں بذات خود بقول خود یسوع کہتا ہوں، اس میں سے نکل جا۔ خداوند یسوع نے کسی بدلو گرفتہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا نہیں کی، بیمار پر دعا نہیں کی۔ کیا کیا ہے جی؟ حکم دیا ہے، آرڈر کیا ہے۔ خدا حکم کرتا ہے تو یہاں لکھا ہے کہ جو با اختیار ہے آج وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جسم میں ہوتے ہوئے اپنی روح اپنے باپ کے سپرد کرتا ہے۔ ہلیلویا! اپنی روح کس کے سپرد کرتا ہے؟ باپ کے۔ آج ہم اس کی صلیب کے متعلق اسے یاد کر رہے ہیں، اس کی خوبیوں کو بیان کر رہے ہیں، ورنہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو سال کے بعد اس کے لیے کچھ اور کرتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے جی؟ برسی۔ خدا کے پاک فضل میں ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی برسی نہیں کرتے، اس کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے میرے اور آپ کے لیے کل جہانوں کے لیے اپنی جان دے کے ہر ایک شخص کو خدا کے آرام میں آنے کے لیے دعوت دی ہے۔ اب کوئی آنا چاہے تو موسٹ ویلکم، نہیں آنا چاہے تو اس کی مرضی ہے۔ زندگی اور موت اس کے سامنے ہے۔ خداوند یسوع مرا، صلیب پر سے اتار لیا گیا، تو لکھا ہے کہ اسے ایک چادر میں لپیٹ کے دفنا دیا۔ اس کا کفن کیا تھا؟ ایک چادر، اس چادر میں لپیٹ کے دفنا دیا۔ کوئی جنازہ نہیں ہوا۔ غیر قومیں یہ بھی بات کرتی ہیں کہ اس کا تو جنازہ ہی نہیں ہوا، تو بھائی کسی کی بتاؤ کس کا جنازہ نہیں ہوا؟ کیا خدا کا جنازہ ہو سکتا ہے؟ کیا خدا مر سکتا ہے؟ اس نے کہا میں تمہیں صاف بتاتا ہوں، مجھے اپنی جان کو دے دینے اور پھر واپس لے لینے کا اختیار ہے۔ سو عزیز پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، پیارے بھائیوں، پیارے بیٹوں، میرے بچوں، یہ دن رسمی نہیں ہے۔ جو مذہبی دن ہوتے ہیں وہ رسمی ہوتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کسی مذہب کی پرچار نہیں کی، میرے پیچھے ہو لے مسیحی ہو جا۔ آخر کسی نے، میں نے آج تک ہسٹری میں نہیں پڑھا کہ کسی نے یسوع مسیح کا اشارہ سنا ہو یا دیکھا ہو، اس نے کہا میرے پیچھے ہو جا اور مسیحی ہو جا۔ کہا کسی سے نہیں۔ سارے مذہب کہتے ہیں میرے پیچھے ہو جا، جو میرا مذہب وہ تیرا مذہب ہو جائے گا۔ خداوند یسوع مسیح مذہب لے کر نہیں آیا۔ خداوند یسوع مسیح خدا کی رفاقت لے کے آیا ہے۔ جو کچھ سے قبول کرتا ہے وہ خدا کی رفاقت میں شامل ہو کر ہمیشہ کی زندگی میں رہے گا۔ یہ ہے آج کے دن کا مقصد۔ اس لیے خدا کے لوگ آج کے دن دکھی نہیں ہیں۔ کچھ لوگ ہیں وہ کسی وجہ سے یا ان کو تعلیم ایسی نہیں دی گئی، وہ آج کے دن کے لیے بڑے غم زدہ ہوتے ہیں۔ اجے بڑے مر گئے ہیں، کالے کپڑے، افسردہ حال، کئی جگہوں پہ تو سر میں خاک بھی ڈالتے ہیں۔ ایسی جگہ بھی ہیں کہ کی ہو گیا جاج یسوع مسیح صلیب چڑھ گیا، پہنا انہوں کی ہو گیا۔ آج کا دن خوشی کا مقام ہے۔ آج کے دن خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر ابلیس کو شرمندہ کیا۔ ابلیس تو خداوند یسوع مسیح کو باغ گتسمنی میں مار دینا چاہتا تھا، جہاں لکھا ہے کہ جب وہ دعا کر رہا ہے، تو یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، اس کو دعا کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ رات سے رات دعا کرتا رہتا اور سارا دن معجزات کرتا رہا۔ معجزے کے لیے دعا نہیں کرتا تھا، وہ دعا اس لیے کر رہا تھا کہ اس کے شاگرد اس نمونے کو حاصل کریں۔ پھر اس نے، مجھے ایک بات یاد آ گئی، شاگردوں نے کہا ہمیں دعا کرنا سکھا،
جس طرح یوحنا کے شاگرد دعا کرتے ہیں تو بھی ہمیں دعا کرنا سکھایا. اس نے سکھایا کیا ہے ہمارے باپ. تو میں نے کبھی کسی جگہ نہیں پڑھا, میرے سامنے سے بڑی کتابیں گزری ہیں, میں نے بڑے مذہبوں سے بات کی ہے کہ کبھی یسوع مسیح نے بھی آخر میں اے ہمارے باپ کی دعا پڑھی ہو. اس نے کبھی اپنی زندگی میں دعا نہیں پڑھی کیونکہ وہ گنہگار نہیں تھا. یہاں لکھا ہے جس طرح ہم گنہگار ہیں, ہم دوسروں کے گناہ معاف کرتے ہیں, دوسروں کے گناہ معاف کرتے ہیں, تو ہمارے گناہ معاف کر. یسوع مسیح نے یہ پڑھا نہیں ہے, یہ سکھایا ہے کہ خدا سے دعا کیسے کرنی ہے, باپ کہہ کر. وہ ہمارا باپ ہے, آپ اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں, یعنی کہ میں اور آپ اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں. تو عزیز پیاری بہنوں پیارے بھائیوں, آج کی عبادت اس لیے بڑی ہوتی ہے, اصولاً تو 6 گھنٹے بیٹھنا چاہیے عبادت کے لیے, 9 بجے سے لے کے 3 بجے تک. لیکن 3 بجے سے تھوڑی سی سوئی اوپر جاتی ہے نا تو دماغ کی سوئی اور زیادہ آگے چلی جایا کہ ہو گیا جی اج لگتا ہے تو ہوں یسوع مسیح زندہ کر کے ہی جانا ہے. تو زندہ ہے. اب 1 دن کے گیپ کے بعد ہفتے کی صبح ایک اور نیا کام ہوتا ہوا جو ہوا ہے اسے یاد کریں گے. تو اسی طرح سے کلام میں لکھا ہے اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں, اور دم دے دیا. ہاللیلویا. میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں اور دم دے دیا, یعنی سو گیا, آرام کر رہا ہے. آج کی رات, کل کی رات, یعنی کہ 3 دن رات وہ قبر میں رہا اور وہاں بھی سویا ہی نہیں رہا. سوائیں, ان ساری باتوں پر غور کریں. آج جو سنا ہے اسے اپنے ساتھ رکھیں. خدا مجھے اور آپ کو اپنے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے. اپنی آنکھیں بند کریں, دعا کریں.